الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد صدر محترم معزز علماء کرام و برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کو سن کر آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری تقریر کا عنوان کیا ہے. میری تقریر کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کا ذکر کروں گا. اگر تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. اسرا کے معنی سیر کرانے کے بھی آتے ہیں اور رات کے وقت لے جانے کے بھی آتے ہیں. اسی لیے میں نے دونوں معنی کر دیے. لیلن راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف،
الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کرائی، کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. غور فرمائیے، دعویٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غور کرتے، سوچتے کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ قاری صاحب، نعرے لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ وہ قرۂ زمہریر سے کیسے گزرے، قرۂ نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے. ارے میاں، لے جانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، پھر کسی مسلمان کو تو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے، یہ بات میں نے اس انداز سے کی ہے کہ لوگ واقعات معراج پر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان تو یہ ہے اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانے کا دعویٰ فرماتے تو خدا کی قسم ہم پھر بھی یہی کہتے آمنا وصدقنا. کیونکہ مومن کا کام نہیں جس کا کلمہ پڑھے اسی کی بات میں شک کرے، جس پر ایمان رکھے اسی پر اعتراض کرے. مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ کیسے گئے. تو فرمایا میرے پیارے، دعویٰ تو آنے کا نہ کر، دعویٰ میں لے جانے کا کرتا ہوں، تاکہ کسی کو اعتراض کرنا بھی ہو تو وہ تجھ پر نہ کرے، مجھ پر کرتا رہے، پھر میں جانوں اور وہ جانوں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. بے عبدہ ہی فرمایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے نور ہیں. تو پھر کیا وجہ بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی نہیں فرمایا، بے عبدہ ہی فرمایا ہے. تو اس بے عبدہ ہی کے فرمانے میں بڑے اسرار ہیں، بڑی حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک دو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بے عبدہ ہی فرمایا، اور جب میرے تمہارے پاس تشریف لائے تو پھر کیا فرمایا؟ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس تشریف لائے ہیں کون ہے؟ رسولنا، یہ ہمارے رسول ہیں. ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ.
ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعیہ الی اللہ اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ میرے تمہارے پاس آئے تو فرمایا یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہماری روشن دلیل ہے، یہ سراپا معجزہ ہے، یہ نور ہے، یہ سراج منیر ہے۔ اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو فرمایا کہ میرا بندہ ہے۔ تو بے عبدہ ہی اس لیے فرمایا کہ نبی کریم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اس وقت آپ پر عبدیت کا غلبہ تھا، یعنی شان عاجزی سے حاضر ہوئے تھے۔ تو حضور کی حالت اور کیفیت اور شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا۔ ایک مثال سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال افہام و تفہیم کے لیے ہوتی ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے نسبت قراب عالم پاک۔ دیکھو کوئی بادشاہ ہو، بڑے جاہ و جلال والا، بڑی عظمت و شان والا، بڑے عدل و انصاف والا، اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو تو بتاؤ کہ بادشاہ جب اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو بحیثیت ایک بیٹے کے حاضر ہوگا یا نہیں؟ وہاں بحیثیت ایک بیٹے کے حاضر ہوگا، وہاں اپنا روب و جلال دکھانے، اپنا دبدبا، اپنا جلال، اپنے اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے گا، بلکہ نہاد مند بن کے سلام کرنے اور ماں سے دعائیں لینے جائے گا۔ ماں دور سے دیکھے گی، کہے گی سبحان اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ بادشاہ سر جھکا کے سلام کرے گا، ماں پشت پر ہاتھ پھیرے گی اور دعائیں دے گی۔ یہ بتاؤ کہ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس آئے گا تو کیا قوم کے پاس بھی بحیثیت ایک بیٹے کے آئے گا یا قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا؟ قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا۔ جب ماں کے پاس گیا تھا کیفیت اور تھی، جب قوم کے پاس آئے گا کیفیت اور ہوگی۔ اور اگر قوم بھی دیکھ کر کہنا شروع کر دے کہ بیٹا آ رہی ہے بیٹا، تو بولو وہ قوم لائق اور مہذب قرار پائے گی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بیٹا بھی ہے، مگر بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا، قوم کا بادشاہ ہے، ماں باپ کا حق ہے اس کو بیٹا کہے، قوم کا حق ہے اس کو بادشاہ کہے، بلا تشبیہ۔ نبی پاک اللہ کے بندے ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا ہے، اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے ان کو آقا و مولا کہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے عبدہ ہی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں شان عبدیت سے حاضر ہوئے۔ چنانچہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے محکوم ہیں اور اللہ ان پر حاکم۔ اللہ کے تو محکوم ہیں، مگر میرے تمہارے پاس کیا بن کر ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ رب کے محکوم ہے، میرے تمہارے حاکم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سجدے کرتے، عاجزی کرتے، زاری کرتے، اور جب مخلوقات کے سامنے آتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹاتے تھے، درختوں اور پتھروں کو اشارہ کرتے تھے، وہ چل کر آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کی شان عاجزی بھی حق ہے اور شان قدرت بھی حق ہے۔ رب کی بارگاہ میں عاجز ہوتے ہیں، مخلوقات کے سامنے قادر ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس بعض لوگ ان کی شان عاجزی کو تو دیکھتے ہیں اور شان قدرت کو
نہیں دیکھتے. چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کو گھر گھر بانٹتے پھرتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے بندے عاجز, یہ الفاظ ہے کہ بندے عاجز اور ہمارے بھائی, مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی تو وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے اور ہم ان کے چھوٹے, تو ان کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے. دیکھو سرکار کے متعلق کیا فرمایا, بندے عاجز اور ہمارے بھائی. تو ان کو عاجز ہونا تو نظر آتا ہے مگر قادر ہونا نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انہی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے. فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے منکر اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو عرض یہ کر رہا تھا بے عبدہ ہی فرمانے میں یہ راز تھا کہ نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں شان عبدیت سے حاضر ہوئے تھے, لیکن جن لوگوں نے یہ بات نہ سمجھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, بندے ہی تو تھے, وہ بھی بندے اور ہم بھی بندے, فرق یہ ہے ان پر وحی آتی تھی ہم پر وحی نہیں آتی. انہوں نے برابری کا دعویٰ شروع کر دیا. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا. ڈاکٹر صاحب نے جو نقطہ بیان کیا میں اس کی وضاحت کروں. میرے بزرگوں اور دوستوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے قرآن میں کسی مقام پر بھی مطلق لفظ عبد نہیں آیا, جہاں بھی آیا ہے اضافت کے ساتھ آیا. اللہ نے اس کی اضافت اپنی طرف فرما کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ عام بندوں جیسا بندہ نہیں بلکہ میرا خاص الخاص بندہ ہے. چنانچہ سنو, سبحان الذی اسری بعبدہ, اسی معراج کے ذکر میں فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. ایک جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. کلمے میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ, کہیں بے عبدہ ہی, کہیں عبدہ نا, کہیں عبدہ ہو. تو انہوں نے عبد کو دیکھ لیا, ہو کو دیکھا ہی نہیں ہے. حضور عبد نہیں بلکہ عبدہ ہو ہے. اور ہو کو دیکھو, سب کچھ ہو میں ہے, مگر اس ہو کے راز کو وہ سمجھ سکتا ہے جو ہو کر کے باہو ہو گیا. جنہوں نے کبھی ہو کیا ہی نہیں وہ کیا سمجھ. عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ہر کے واقف گشت بر اسرار ہو, سر مخلوقات جب ود پیشے ہو. فرماتے ہیں جو ہو کے راز سے واقف ہو جائے, جو ہو کے راز کو پالے, مخلوقات کے راز اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے. تو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا. ڈاکٹر فرماتے ہیں ہم ہیں عبد اور سرکار ہیں عبد ہو. عبد میں اور عبد ہو میں کتنا فرق ہے. تو فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر, سراپا انتظار منتظر. فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے. فرماتے ہیں عبد کی یہ حالت ہے کہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور عبد ہو کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد وہ جو اللہ کو راضی کرے اور عبد وہ جس کو اللہ راضی کرے. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک وہ
جو لے گیا اپنے بندے کو، کب لے گیا؟ ایک، کیوں لے گیا؟ دو، کس شان سے لے گیا؟ تین، کہاں تک لے گیا؟ چار، اور لے جا کر کیا لیا اور کیا دیا؟ پانچ۔ یہ 5 چیزیں بیان کرنی ہیں۔ 2 باتیں، 2 چیزیں تو 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ کب لے گیا؟ دعوی نبوت کیے ہوئے 11 سال گزر چکے تھے، 12واں سال چڑھا ہوا تھا۔ رجب کا مہینہ تھا، یہی مہینہ 27ویں شب تھی، بر اختلاف روایات، ہجرت سے پہلے۔ کیوں لے گیا؟ یہ آپ سن چکے ہیں کہ اس لیے لے گیا کہ اپنے حبیب کو سیر کرائے اور اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے۔ 2 باتیں تو اختصار کے ساتھ میں نے پیش کر دی۔ اب سنو کس شان سے لے گیا، کہاں تک لے گیا، کیا لیا اور کیا دیا۔ یہ 3 باتیں جو ہیں، ان میں سے ایک بھی آج بیان نہیں ہو سکے، اور کل بھی یہی جلسہ ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں راتوں میں کوشش کروں گا کہ ذکر معراج کے موٹے موٹے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے دوستوں کس شان سے لے گیا؟ کتب احادیث، کتب تفاسیر، کتب سیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کروں گا، اور خاص خاص مقامات پر حوالے بھی پیش کروں گا، تاکہ بعد میں کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل بہشت میں جاؤ، وہاں سے ایک حسین و جمیل براق لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو، میرے محبوب کو میرا سلام و پیغام دو، براق پر سوار کر کے شان و شوکت سے لاؤ، کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ جبریل امین حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے بہشت میں پہنچے، وہاں سے ایک براق لیا، 70,000 فرشتہ ساتھ لیا، نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام اس وقت حتیم شریف کے اندر لیٹے ہوئے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ خانے کعبے کا وہ حصہ جو چھتا ہوا نہیں، اس کے اندر سرکار آرام فرماتے۔ جبریل نے اللہ کا سلام پہنچایا اور پھر کیا کہا؟ یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ ذرا الفاظ دیکھیے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے 2 شعر فرمائے۔ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، پیدل سفر کر کے طور پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر دستے سوال دراز کرتی ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ حکم ہوتا ہے لنترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال کرتا نہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب، کلیم میرے دیدار کا مشتاق ہے اور محبوب میں تیرا مشتاق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ بہ کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ
تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ بات ہے، معرفت کی بات ہے، اہل محبت، اس کو غور سے سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں ایک نقطہ ہے، ذرا غور کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دکھاتا نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تھوڑی تھوڑی بوندا بندی شروع ہوگی تو آپ کی کیفیت ہی بدل۔ ارے میں سارے آپ کے کشمیر میں ادھر پھرتا آیا ہوں، یہی کہتے تھے دعا مانگو جی بارش ہو، تو یہاں ذرا تھوڑی سی ہونے لگی ہے تو ابھی آپ کی کیفیت بدل گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ذرا زور سے ہو گئی تو پھر تو آپ اٹھ کے بھاگ جائیں گے سارے، کوئی اٹھے گا ہے۔ تو پہلے آپ یہ بتاؤ مجھے کہ بیٹھو گے نا؟ ویسے بارش نہیں ہوگی، وہ تو صرف دیکھنا چاہتی ہے کہ مظفر آباد کے لوگ جو ہیں وہ پکے ہیں یا کچے ہیں، اور جب آپ پکے ثابت ہوں گے بیٹھے رہیں گے، اس نے کہنا ہے تو اٹھتے ہی نہیں، تو بند ہو جائے، بعد میں ہوتی رہے، جلسے کے دوران انشاءاللہ خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی اے موسیٰ، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دکھاتا نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا فرمایا؟ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں کیا راز ہے؟ یہ تصوف اور معرفت کی بات ہے، اس کو غور سے سنو۔ کیا ہوا ہے؟ تھوڑی تھوڑی بوندا بندی شروع ہوگی تو آپ کی کیفیت ہی بدل۔ ارے میں سارے آپ کے کشمیر میں ادھر پھرتا آیا ہوں، یہی کہتے تھے دعا مانگو جی بارش ہو، تو یہاں ذرا تھوڑی سی ہونے لگی ہے تو ابھی آپ کی کیفیت بدل گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ذرا زور سے ہو گئی تو پھر تو آپ اٹھ کے بھاگ جائیں گے سارے، کوئی اٹھے گا ہے۔ تو پہلے آپ یہ بتاؤ مجھے کہ بیٹھو گے نا؟ ویسے بارش نہیں ہوگی، وہ تو صرف دیکھنا چاہتی ہے کہ مظفر آباد کے لوگ جو ہیں وہ پکے ہیں یا کچے ہیں، اور جب آپ پکے ثابت ہوں گے بیٹھے رہیں گے، اس نے کہنا ہے تو اٹھتے ہی نہیں، تو بند ہو جائے، بعد میں ہوتی رہے، جلسے کے دوران انشاءاللہ خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی اے موسیٰ، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دکھاتا نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا فرمایا؟ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں کیا راز ہے؟ یہ تصوف اور معرفت کی بات ہے، اس کو غور سے سنو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس پوری کائنات میں کا ظہور ہے۔ پڑھے لکھے حضرات سمجھ گئے، میں اگر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھو، یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، شجر و حجر، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے افعال کی مظاہر ہیں۔ یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ فاعل ہے، فعال ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے افعال کی مظاہر ہیں، اور تمام اولیاء کرام اور مومنین اور تمام انسان اللہ کے اسماء کے مظاہر ہیں۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ جس طرح اللہ کے افعال زیادہ ہے، افعال کے مظاہر بھی زیادہ، جس طرح اسماء زیادہ ہیں، اسماء کے مظاہر بھی زیادہ، جس طرح صفات زیادہ ہیں، صفات کے مظاہر بھی زیادہ، جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، ذات کا مظہر محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے۔
اب ذرا غور سے سننا، اس کو تفصیل سے بیان کروں تو موضوع بدل جائے گا. جو بات کرنی ہے، جو مقصود اور مدعا ہے وہ سنو. انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے مظہر ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی مظہر تھے صفت کے، اور انہوں نے سوال کر دیا ذات کے دیکھنے کا. مظہر تھے صفت کے اور سوال کر دیا ذات کے دیکھنے کا. تو فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ تو مظہر صفت ہے. مظہر صفت جو ہے وہ صفت کا جلوہ دیکھ سکتا ہے، ذات کو وہی دیکھ سکتا ہے جو ذات کا مظہر ہو. اور ذات کا مظہر اے موسیٰ تو نہیں، میرا حبیب محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تو مظہر صفت ہے اور سوال کر رہا ہے ذات کے دیکھنے کا. اگر صفت کے دیکھنے کا سوال کرتے اللہ دکھا دیتا. چنانچہ قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا رب ارنی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا رب ارنی. لیکن اس کے بعد دونوں کے سوال میں جو فرق ہے وہ آپ سمجھ گئے. موسیٰ علیہ السلام تو کہتے انظر الیک، میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتی کیف تحیی الموتى، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے. تو خلیل اللہ نے سوال کیا صفت کے دیکھنے کا، اور کلیم اللہ سوال کر بیٹھے ذات کے دیکھنے. جس نے ذات کے دیکھنے کا سوال کیا فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، اور جس نے صفت کا سوال کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا لن ترانی، بلکہ فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں اور کریں گے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے مگر میں اپنے اطمینان قلب کے واسطے سوال کر رہا ہوں. اس میں بھی ایک نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اولم تؤمن، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں؟ تو بولو اللہ کو علم تھا یا نہیں تھا کہ ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولو. تو پھر اللہ نے کیوں پوچھا؟ تو اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکالنے لگ جائے کہ اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ تو جب اللہ پوچھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ ابراہیم کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے گا تو یہ نتیجہ تو نکلے گا نہیں مگر اس کا ایمان نکل جائے گا. تو اسی طرح بعض لوگ جو اس قسم کے نتیجے نکالا کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک کو علم ہوتا تو پھر پوچھتے کیوں، اگر مدد کر سکتے تھے تو ایسا کیوں ہوا، اگر یہ تھا تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا. وہ ابھی اگر مگر نہیں پڑے ہوئے ہیں، اسی اگر مگر نہیں ان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا. سنو نقطہ ہے اس میں کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ کو علم تھا، لیکن علم کے باوجود اس لیے پوچھا کہ اس پوچھنے میں حکمتیں ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنو. حکمت یہ تھی اگر اللہ نہ پوچھتا تو آج اس پڑھے لکھے دور میں، ترقی یافتہ دور میں، ارتقاء کے دور میں لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ جب ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ بغیر دیکھے ایمان نہیں لایا تو ہم کیسے لے آئے؟ ہم بھی دیکھ کر ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھانے سے پہلے پوچھا کہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں. انہوں نے کہا ایمان ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ ایمان بالغیب تو ان کو تھا، مگر یہ دیکھنا اس واسطے نہیں تھا کہ ایمان میں کوئی شک تھا، بلکہ اطمینان قلب کے واسطے تھا کہ پہلے تو علم الیقین ہے، جب آنکھوں سے دیکھ لوں گا عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے گا اور ترقی ہوگی اور میرے قلب کو اطمینان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، رجھا لو کہ وہ تمہیں اچھی طرح پہچان لیں، تم ان کو پہچان.
بعد میں کسی قسم کا اشتباہ واقع نہ ہو، اور ان کو جب اپنے ساتھ مانوس کر لو تو پھر ان کو ذبح کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر، اور وہ ٹکڑے مختلف مقامات پر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، کوئی ٹکڑا اس پہاڑ پر رکھ دو، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، سر کہیں پیر کہیں اور جناب والا پر کہیں، اور بوٹیاں اور ان کے اجزاء کہیں مختلف جگہوں پر پھیلا دو، سمتوہن یاتین کسایا، پھر ان کو پکارو، ثم پھر ادعو پکار تو ہن ان پرندوں کو، بولو وہ پرندے اس وقت مردہ تھے یا نہیں تھے؟ اگر مردہ نہ مانا جائے تو کیف تحیی الموتیٰ کا تحقق نہیں ہوگا، مردے ہوں گے تبھی تو اللہ ان کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو اللہ نے خود حکم دیا کہ اے ابراہیم تو ان مردہ پرندوں کو پکار، معلوم ہوا کہ مطلقاً مردوں کو پکارنا شرک نہیں، اگر شرک ہوتا تو اللہ کبھی حکم نہ دیتا، کیونکہ اللہ کبھی شرک کا حکم نہیں دیتا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تو ان مردہ پرندوں کو پکار۔ جب مردوں کو پکارنا جائز ہے تو حیات النبی رسول اللہ کو پکارنا کیسے ناجائز ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ نو گاڑی صاحب۔ یہ سمنن بات آ گئی، توجہ کرو ذرا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم ان کو پکارو، جب تم پکارو گے وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا کہ اے ابراہیم پھر تم ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھتے رہو کہ ہم کیسے زندہ کریں، نہیں، فرمایا تم پکارو، جب تم پکارو گے وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو یہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زندہ تو میں ہی کروں گا، مگر کروں گا اس وقت جب تم پکارو گے، تمہاری زبان ہلے گی، تمہارے منہ سے نکلے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ صفت تو میری ہے، مگر میری صفت کا ظہور تمہاری ذات سے ہوا تو تم میری صفت کے مظہر قرار پاؤ گے۔ تم پکارو، تمہاری پکار پر وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، صفت میری ظہور ہوگا تمہاری ذات سے تو پتہ چل جائے گا تم میری صفت کے مظہر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، جو ہی پکارا تمام اجزاء اپنے اپنے مقام سے اٹھے، آنن فانن، پلک جھپکنے سے پہلے تمام پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ تو فرمایا ابراہیم اسی طرح قیامت کے دن جب ہم پکاریں گے تو مرنے والوں کے اجزاء چاہے مختلف مقامات پر متفرق ہو گئے ہوں، پھیل گئے ہوں، جانوروں کے پیٹوں میں چلے گئے ہوں، زمین کے اندر مختلف مقامات پر ان کی اجزاء پہنچ گئے ہوں، جب ہم پکاریں گے تمام اجزاء اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور سب لوگ زندہ ہو کر ہمارے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو دیکھو جس نے صفت کا سوال کیا اللہ نے اس کو صفت دکھا دی، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ مظہر تھے صفت کے دیکھنے کا سوال کیا، اللہ نے صفت کا جلوہ دکھا دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی صفت کا سوال کرتے تو اللہ صفت کو دکھا دیتا، مگر انہوں نے سوال کر دیا ذات کا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، ذات کو وہی دیکھ سکتا ہے جو مظہر ذات ہو، اور مظہر ذات میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باہر صورت یہ ایک معرفت کی بات تھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، چلیے آگے چلیں۔ اللہ اکبر، براق حاضر ہے، جبریل امین 70,000 فرشتے کو لے کر کھڑے ہیں، سرکار دو عالم اٹھے، چشمہ زمزم پر تشریف لائے، وضو فرمایا، جنتی جوڑے زیبے تل کیے اور براق پر سوار ہو۔ جبریل نے رکاب پکڑ لی، میکائیل نے مہار تھام لی، 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا، کونین کے دولہ براق پر سوار ہو گئے۔ ذرا خیال کرو، جس کی رکاب جبریل پکڑے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور جس کی رکاب جبریل پکڑے اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہے، وہ براق کیا تھا؟ یہ باتیں آپ نے بارہا سنی ہوئی،
وہ ایک نورانی اور روحانی جانور تھا جس کا قد گدھے سے کچھ بڑا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا، منہ اس کا انسانوں جیسا تھا اور باقی وجود گھوڑے جیسا تھا۔ اس کے پہلوؤں پر 2 پر تھے، وہ اڑتا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ جب یہ باتیں بیان کرتے تھے تو غیر مذاہب کے لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کے تصورات ہے حالات۔ لیکن یہ سائنس جو جو ترقی کر رہی ہے، اسلام کی صداقت اظہر من الشمس ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ اور روس والوں کے بنائے ہوئے طیارے اور راکٹ منٹوں میں لاکھوں کروڑوں میلوں کا سفر طے کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طیارہ اور راکٹ کیا اتنا تیز رفتار نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے اس کا نام ہے براق، جس کا مادہ ہے برق، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی بجلی، اس کی رفتار آپ جانتے ہیں 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ تو جب انسانوں کی بنائی ہوئی برق کی رفتار یہ ہے تو جو خدا کا بھیجا ہوا براق تھا اس کی رفتار آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لو میاں، سوار بھی نوری، سواری بھی نوری، براتی بھی نوری، یہ نورانی بارات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلی۔ کیسا پیارا منظر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی عقیدت اور محبت کے رنگ میں اس منظر کو پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے۔ کیسا منظر تھا؟ فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا پہاڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا پہاڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چمک رہا ہے، وہی تو جو بن چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ میں نے آپ کو کہا ہے بارش انشاءاللہ نہیں ہوگی، وہ صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچے ہیں یا پکے، تسی پکے ہو کے دیکھ رہو نہ ہٹے جو مرضی کر جی، تسی پکے تو زیادہ ہو گئے، بیٹھے رہو سارے۔ ہم بھی سب کے ساتھ کہیں گے مولوی صاحب آپ کے اوپر تو چھتری ہے، تو بھائی میں بھی آپ کی طرح ہو گیا نا، آپ کوئی چھتری وتری نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بیٹھے رہیے، یہ دکھا دیجئے کہ ہم پکے ہیں، انشاءاللہ دیکھ لینا۔ اچھا لو میاں یہ نورانی بارات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلی۔ سنو سنو، اب ایک عقیدے کی بات آ رہی ہے۔ راستے میں آیا مدینہ طیبہ، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شہر ہے جہاں آپ ہجرت فرما کے آئیں گے، یہیں آپ کی قبر انور ہوگی، گویا یہی وہ زمین ہے جو قیامت تک آپ کے نور سے جگمگائے گی، تو یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور اترے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، آگے گئے تو ایک گاؤں آیا،
اس گاؤں کا نام ہے مدین۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس گاؤں کا نام ہے مدین، اس گاؤں میں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہتے، یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ آگے گئے تو ایک پہاڑ آیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس پہاڑ کا نام ہے کوہ طور، اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور اترے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ آگے گئے تو ایک مقام آیا جس کا نام ہے بیت اللحم، اسے یروشلم بھی کہتی ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت ہے، اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور اترے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ میرے دوستو، ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں۔ اگر کوئی انصاف کے ساتھ سوچے اور اس روایت میں غور کرے تو اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن مقامات کی نسبت یا جن مقامات کا تعلق اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو، ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا، وہاں تبرکن نفل وغیرہ پڑھنا، یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ چنانچہ ذرا غور کرو، ابھی حضور مدینہ شریف گئے نہیں، لیکن ازلی طور پر اس خطے کو یہ سعادت حاصل تھی۔ مدین گاؤں جو تھا اس میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کب رہے تھے؟ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2500 سال پہلے، لیکن جبریل کہتے ہیں صاحب یہ وہی گاؤں ہے، چاہے 2500 سال پہلے رہے تھے مگر رہے تو تھے۔ اس زمین کی نسبت، اس خطے کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی اتریے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی 2500 سال پہلے ہوئے، جس پہاڑ پر انہوں نے اللہ سے کلام کیا اس پہاڑ پر بھی نماز پڑھوائی، تو ثابت ہوا کہ جن مقامات کی نسبت، جن مقامات کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو، اس کی زیارت کے لیے جانا، وہاں تبرکن نفل وغیرہ پڑھنا، یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات اور بھی سوچنے کے قابل، جبریل نے جو یہ کہا تھا یہاں اتریے تو اپنی طرف سے کہا تھا یا اللہ کی طرف سے کہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ جبریل نے اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے کہا تھا، تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ نبی کریم کو ان مقامات پر اتارو، نفل پڑھواؤ، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا اور وہاں نفل وغیرہ پڑھنا یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکوں کے عقیدت مند بادشاہوں نے ہر جگہ جہاں جہاں حضور کے قدم لگے تھے، جہاں جہاں حضور نے نماز پڑھی، جہاں جہاں حضور تشریف فرما ہوئے، وہاں انہوں نے مسجدیں بنائیں، زیارت گاہیں بنائیں کہ لوگ آئیں اور آ کر ان کی زیارت کریں، یہاں دعائیں مانگیں اور یہاں نفل وغیرہ پڑھیں اور وہ اس سنت پر عمل کریں اور بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ہو جائیں۔ لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو شرک سمجھتے ہیں اور قبر پرستی سے تشبیہ دے کر اس قسم کی سعادتوں کے حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ جو میں نے پیش کیا ہے کہ حضور کو ان مقامات پر اتروایا گیا۔ علامہ زرقانی نے زرقانی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، امام قسطلانی شارح صحیح بخاری نے مواہب الدنیا میں اس کو نقل کیا۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میں ان کے بزرگوں کا بھی حوالہ دے دوں گا کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، کسی پر نکتہ چینی نہیں کر رہا، کیچڑ نہیں اچھال رہا، اپنا مسلک پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت جو عقیدے رکھتی ہے یہ سب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ شرک وغیرہ کہتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، تو حوالہ پیش کر ہی دوں۔ اس روایت کو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں بھی ذکر کیا ہے کہ حضور کو ان مقامات پر اتروایا گیا اور حضور نے نفل پڑھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن ایک بات اور بھی سن لو،
اس مجمع میں بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے حج و زیارت کا شرف حاصل کیا ہے نا بھائی؟ تو معلوم ہوتا ٹھنڈے ہو گئے تھی تھوڑی بوندا بندی ہو رہی ہے نا، ٹھنڈے ہو گئے، بول دے نہیں ہاں۔ اس مجمع میں بہت سے حجاج کرام ہوں گے، ان سے پوچھو، اور میں آپ حضرات کے سامنے بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں کہ بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا، اور اللہ نے خاص طور پر حکم دیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے حرم میں آنے والوں، اس پاک اور مقدس وادی میں آنے والوں، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مصلی کے معنی ہے نماز پڑھنے کی جگہ، جائے نماز۔ اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، یہاں نماز پڑھو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام اکثر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، کیوں کہ وہاں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کا موجب ہے، ایک وہاں دعائیں مانگنا زیادہ قبولیت کا باعث ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تو سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تھا تو ایک پتھر اٹھا کے نیچے رکھا، اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے، اللہ کے حکم سے وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو گیا اور آپ کے پیروں کے نشان اس پر پڑ گئے۔ وہ پتھر وہاں رکھا ہوا ہے اور اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ بولو بھائی مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان، وہ پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر شیشے کا بڑا خوبصورت چھوٹا سا ایک گنبد بنا ہوا ہے، چنانچہ اس کو دیکھیں تو وہ باقاعدہ پیروں کے نشان نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو بھی دکھائے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی دکھائے، بار بار دکھائے۔ تو ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے ایک پتھر پر پیر رکھا، پیر اٹھائے، اب پتھر پر کیا رہ گیا؟ صرف پیر کا نشان۔ تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی جب ان کے پیروں کی نشان کی عظمت کا یہ عالم ہے، جب ان کے پیروں کے نشان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہاں نماز پڑھو تو زیادہ ثواب، وہاں دعا مانگو تو زیادہ قبول ہو، تو خدا کے لیے ذرا سوچو کہ جہاں صرف قدموں کے نشان ہیں وہ جگہ اس قدر قابل تعظیم اور بابرکت ہے، تو جن قبروں میں وہ سر سے لے کر پیروں تک آرام فرما ہے وہ کس قدر قابل عظمت ہوں گی، اور کیا وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں تو صرف پیروں کے نشان ہے، اور جن قبروں میں یہ اللہ والے سو ہوئے وہاں تو سر سے لے کر پیر تک ان کا سارا وجود مبارک۔ تو جہاں ان کے پیروں کے نشان ہے صرف، جب وہ جگہ اس قدر بابرکت ہے تو جہاں وہ سر سے لے کر پیر تک آرام فرما ہے وہ مقامات کس قدر بابرکت ہے۔ تو افسوس لوگوں نے سمجھا نہیں، اور جو لوگ عقیدت محبت سے بزرگان دین کے مقامات پر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ قبر پوجی ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ مشرک ہیں۔ لا حول ولا قوت، یہ شرک نہیں۔ پہلے کسی سے سمجھو کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات وغیرہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا کسی کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، تو کسی بزرگ کے مقام کی زیارت کے لیے جانا یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ کون سی اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرکت ہو گئی کہ یہ شرک ہو گیا؟ چنانچہ کراچی کا واقعہ ہے، ایک جگہ علماء بیٹھے ہوئے مختلف خیال تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک صاحب آئے تھے کسی دوسرے ملک سے، ان کی ملاقات کے لیے حکومت نے مختلف خیال کے علماء کو بلایا، کیونکہ وہ صاحب جو دوسرے ملک سے آئے تھے وہ مذہبی تھے، کہ مذہبی علماء سے ان کی ملاقات کروائیں۔
تو ابھی وہ تشریف نہیں لائے تھے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھی. کسی نے کہا بھائی وہ کہاں گئے ہیں, ابھی آئے نہیں. تو کسی نے جواب دیا کہ وہ قائد اعظم کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے گئے. ایک مولوی بول اٹھا, اللہ حول ولا قوت, یہ تو شرک ہے, یہ تو شرک ہے. میں نے کہا ہاں صاحب واقعی شرک ہے, ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی قبر پر پھول چڑھاتے. وہ اور گرم ہو گئے اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کیا اللہ کی بھی کوئی قبر ہے؟ میں کہا جب اللہ کی قبر کوئی نہیں تو کسی قبر پر پھول چڑھانا شرک کیسے ہوگا؟ تم زیادہ سے زیادہ ناجائز کہہ سکتے ہو, حرام کہہ سکتے ہو, اگر تمہارا عقیدہ نہیں شرک کیسے ہوگا؟ شرک تو اس وقت ہوگا جب اللہ کی کوئی قبر ہوتی تو اللہ نے حکم دیا ہوتا کہ خبردار میری قبر پر ہی پھول چڑھانا. اگر تم نے کسی اور کی قبر پر پھول چڑھا دیے تو جو معاملہ میری قبر کے ساتھ کرنا تھا وہ تم نے کسی اور کی قبر کے ساتھ کیا تو یہ شرک ہو گیا. جب اللہ کی قبر ہی کوئی نہیں تو قبر پر پھول ڈالنا شرک کیسے ہوا؟ یہ بتا شرک کس وجہ سے؟ اب وہ حیران تھا, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں شرک کہتے کس کو, بدعت کہتے کس کو. بس ایک بات سیکھی ہوئی ہے, جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں ہوا وہ بدعت. تو ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ جتنے سارے کام کرتے ہیں یہ سارے کام حضور کے زمانے میں ہوئے تھے جو یہ سے بولو حضور کے صحابہ کے زمانے میں ہوئے جیسے یہ کرتے تو یہ بھی بدعت ہوئے. پھر میلاد کے پیچھے ہاتھوں کے کیوں پڑے؟ کہتے جی جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہ بدعت. تو بولو حضور کے زمانے میں کبھی حج کے لیے کسی نے درخواست دی تھی؟ کبھی پہلے پیسے بینک میں جمع کروائے تھے؟ کبھی ٹیکے لگوائے تھے؟ کبھی قرآن دازی ہوئی تھی؟ تو پھر اس کو بھی کہو کہ یہ بھی بدعت ہے, یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا. اگر ان کی بدعت کو دیکھو تو پھر تو بیڑا گرک ہو جائے گا. بولو حضور کے زمانے میں ٹینک تھے اور رافلیں تھیں, بندوقیں تھیں, مشین گنیں تھیں, یہ بم وغیرہ تھے. حضور کے زمانے میں تو لڑائی ہوتی تھی, تلوار تیر کمان تھی. تو جب بھارت سے جنگ چھڑ جائے تو تھی بھی تلوار لے کے چلے جائیں, تیروں کمان لے جانا, وہ بم سٹن گے تو تیر سٹن بیڑا پار ہو جائے. نہیں تو ان سے کہو کہ بولو حضور کے زمانے میں یہ جہاد کے حالات تھے, یہ ہتھیار تھے. حضور کے زمانے میں اس طرح حدیث کی کتابیں چھپی ہوئی تھی, فقہ کی کتابیں چھپی ہوئی تھی, اس طرح درس و تدریس ہوتا تھا, لاؤڈ اسپیکر میں اذانیں ہوتی تھی, خطبے ہوتے تھے, تنخواہ دار امام اور تنخواہ دار مؤذن ہوتے تھے. اس طرح کے دینی مدرسے اور ان میں بخاری وغیرہ پڑھانا اور سندیں دینا اور امتحان وغیرہ لینا, یہ سب چیزیں حضور کے زمانے میں تو پھر ان سب کو بدعت کہو. یہ ہاتھ ہو گیا ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے, صرف ایک چیز کے پیچھے کیوں پڑ گیا. ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. کراچی میں ایک شخص میرے مکان پر آیا, 2-4 آدمی اس کے ساتھ اور بھی تھے. کہیں گے صاحب گفتگو کرنے آئے ہیں. میں کہا اچھی بات کر لو بھائی. وہ کہنے لگا آپ لوگ جو کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ, اس معاملے میں ہمارے محلے میں جھگڑا ہے. تو یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بدعت ہے اور ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس آئے. میں نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ کیا آپ سلام پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں؟ جی ہاں. میں کہا اچھا آپ پہلے یہ بتائیے کہ بدعت کہتے ہیں. کہنے لگا ہر وہ چیز بدعت ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں ہوئی. میں کہا تو حضور کے زمانے میں تھا, تو بھی تو بعد نہیں ہوا ہے, تو تیرا سارا وجود ہی بدعت ہوا. تو سراپا بدعت ہے, پہلے تجھے ختم کرنا چاہیے. سلام کا مسئلہ تو بعد میں کریں گے. کہے گا نہیں صاحب میں بھول گیا. میں کہا اچھا پھر ذرا اس میں آ جائیے. کہنے لگا ہر وہ کام بدعت ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں. جو نیکی کا کام سمجھ کے کیا جائے اور حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہ بدعت. پھر میں نے یہ دوسری باتیں کی. میں کہا جو حج کرنے جاتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے, یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے. یہ تو یہ اوزار, یہ ہتھیار, یہ ساری چیزیں تھیں. باہر صورت ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, انہوں نے ایک بدعت کا اور شرک کا لفظ یاد کیا ہوا ہے, مگر ہمارے علماء نے چیلنج کیا ہے ان کو کہ شرک اور بدعت کی ایسی تعریف کر دو جس کے ضمن میں تم بھی نہ آؤ تو ہم تمہیں مان لیں. تم جو بھی شرک و بدعت کی تعریف کرو گے اس کے تحت تم بھی آؤ گے, لہذا تم بھی مشرک اور بدعت قرار پاؤ گے. تم بھی ماہ نامے بولو, ان کے رسالے ماہ نامے ہیں یا نہیں, افطر روزے ہیں یا نہیں؟ جب حضور کے زمانے میں یہ ماہ نامے نکلتے تھے ساری بدعت. پہلے بند کرو سارے ماہ نامے, نہیں تو ثابت کرو. تو اصل میں کیا بتائے, مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے بڑوانے کے لیے یہ مشورے کرتے ہیں یہ شرک بدعت ہے, لیکن جب ان کے سر آتی ہے تو سارے شرک بدعت یہ خود کر لیتے, سب کچھ یہ خود کر. ایمان سے ہمارے اکاڑے میں ایک مولوی تھا, ممبر پر بیٹھتا تو کہتا 11ویں کی نماز حرام ہے,
تو جب کوئی بلا لیتا تو ہڑپ بھی کھا جاتا، نہ کھانے سے ہٹتا تھا نہ آرام کہنے سے ہٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خیر آپ کو خوش بھی رکھنا ہے کیونکہ بوندا باندی ہو رہی ہے تو ذرا خشک باتیں کی نا تو آپ نے اٹھ جانا ہے، ادھر سے بھی تری ہو رہی ہے ادھر سے بھی تھوڑی سی تری ہو رہی ہے، مگر آپ بیٹھے رہیے، زور سے بارش نہیں ہوگی، آپ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ بارش چلی جائے گی، جا رہی ہے، اور اگر آپ اٹھے تو اس نے زور سے شروع ہو جانا۔ ایسا مولوی بھی تم نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا جو اس طرح زور سے بٹھائے، نہیں تو مولوی کہتے ہیں شکر ہے بارش ہوئی ہے جان، ممی تھکا ہوا تھا میں کہنا اپنے بنا دیتا کہنا جاؤ بھائی دیکھی جائے، میرا کیا قصور اللہ کی طرف، تو میں زور سے آپ کو بٹھا رہا ہوں تاکہ میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ یہ ہمارے محترم حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب اور ان کے ساتھ وہ حضرت صاحب چھوڑ شریف والے، وہ مجھے ٹیلی فون کر دیتے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑے سادے بڑے نیک بڑے صالح لوگ ہیں، خلوص محبت سے مجھے بلا رہے ہیں، دین کا مسئلہ ہے، مسلک کی تبلیغ کا مسئلہ ہے، تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، کتنی دور سے آتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آتا ہوں چاہے مجھے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ پیش کرتا ہوں آپ سن لیں، شاید کسی کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے اور اس کے شکوک و شبہات دور ہو جائے اور وہ مشرک بنتی کہنے سے بعد آ جائیں، کم از کم اپنے پکے ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کے قریب ہونے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور کم از کم یہ ہوگا کہ اپنے پکے ہو کر ماشاء اللہ عقیدے پر قائم نہیں، ورنہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، دل آزاری یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے عقیدے بیان کر کے اس کو برا بھلا کہا جائے، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، یہ جو ہمیں مشرک بدعتی کہتے رہتے ہیں ہم ان کو صرف جواب دیتے رہتے ہیں کہ بھائیو ہم جو کام کرتے ہیں وہ شرک بدعت نہیں، ہمیں مشرک بدعتی نہ کہو، ہیں اور آپس میں اختلاف کا باعث نہ بنا، تو ہمارا جو کام بھی ہوتا ہے مدافعانہ ہوتا ہے، جارحانہ نہیں ہوتا ہے۔ لو میرے دوستوں بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جا رہی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ ایک بات اور سنو جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ، کہاں آتی ہے حدیث؟ صحیح مسلم شریف، نسائی شریف میں سیاہ ستہ کی صحیح حدیث ہے، غور سے سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاتے جاتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، فرماتے ہیں راستے میں موسیٰ کی قبر آئی، سب کہو علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ اب ذرا خیال کرو، حضور نے جو اس کو بیان فرمایا تو اس کے بیان فرمانے میں کوئی حکمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بڑی حکمت، ان میں سے دو میں عرض کرتا ہوں نہایت اختصار سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان میں ایک حکمت تو یہ تھی، سرکار نے اپنی امت کو اپنے غلاموں کو یہ بتانا تھا، اے میرے غلاموں اے میری امت جان لے کہ وہ موسیٰ جو میری ولادت سے 2-2.5 ہزار سال تقریباً پہلے انتقال کر چکا ہے، آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو اس سے تم خود ہی اندازہ کر لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے۔ حضور نے امت کو یہ بتانا تھا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، سارے نبیوں کی یہ شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ حضور نے بتانا تھا کہ نبی زندہ ہوتے، بولو نبی زندہ ہوتے، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے، کھاتے پیتے۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ نماز کتنی اہم چیز، نماز اس قدر مطلوب، اس قدر محبوب اور اس قدر مرغوب چیز ہے کہ اللہ والے قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے، جہاں کہ ان پر نماز فرض بھی نہیں ہوتی۔ تو حضور نے امت کو یہ بتانا تھا
کہ اللہ والے تو وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں جہاں کہ ان پر فرض نہیں ہوتی، تو تم اگر یہی نہ پڑھو جہاں کہ تم پر فرض ہے تو کس قدر افسوس کی بات۔ نماز کی اہمیت بتانی تھی کہ نماز باقاعدہ پڑھا کرو، نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ والے قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے، تو تم اگر یہاں ہی چھوڑ دو جہاں کہ تم پر فرض ہے تو کس قدر افسوس کی بات۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں نماز بیمار کو بھی معاف نہیں، بولو معاف ہے، سارے جانتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹا لیٹا اشاروں سے پڑھے، جب بیماروں کو معاف نہیں ہم تندرستوں کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ نماز میدان جنگ میں معاف نہیں تو امن امان کے ساتھ گھروں میں رہنے والوں کو کیسے معاف ہو جائے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ درست ہوئی تو سارے معاملے درست، اور اگر یہ بگڑی تو سب کچھ بگڑا۔ تو نماز باقاعدہ پڑھا کرو، نماز کا خیال رکھا۔ ہم نماز سے بڑی غفلت برتنے لگ گئے ہیں اور سستی کر رہے ہیں۔ آج کل تو ہمارا حال ایسا ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملے رمضان کی عید کے بعد، ایک نے دوسرے سے پوچھا کیوں بھائی روزے رکھے؟ کہیں گا یار کیا بتاؤں، ایمان سے دل تو چاہتا تھا مگر میں رکھ نہیں، ایک بھی نہیں رکھا، ایک بھی نہیں۔ تراویح پڑھی؟ اس نے کہا جب روزے ہی نہیں رکھے تو پھر تراویح کیا پڑھی؟ اچھا فرض نماز پڑھی کیونکہ روزہ الگ فرض ہے اور 5 وقتہ نماز الگ فرض ہے، تو نماز پڑھی۔ تو کہنے لگا بھی سچی بات یہ مسلمان کا کام نہیں جھوٹ بولنا، نماز بھی میں نے کوئی مسلمان کا کام نہیں جھوٹ بولنا، نماز بھی میں نے کوئی۔ اس نے کہا اچھا چلو فرض نہیں پڑھے تو رمضان دن کے جمعے بھی نہیں پڑھے؟ کہے گا جمعے کے دن ہی تو زیادہ دھندا ہوتا تھا۔ صحیح بات یہ ہے مسلمان کا کام نہیں جھوٹ بولے، میں نے جمعے بھی کوئی نہیں پڑھے۔ اس نے کہا عید پڑھی؟ میں نے کیا بتاؤں، نہا دھو کے کپڑے پہن کے عید پڑھنے گیا، جانے سے پہلے عید ہوگی۔ یہ مولوی بھی عجیب ہے، انہوں نے میرا انتظار ہی نہیں، میرے آنے سے پہلے عید پڑھی۔ بڑے عجیب مولوی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی میں آیا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے مسلمان کا کام نہیں جھوٹ بولے، عید بھی میں نے نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اچھا سیویاں کھائیں؟ کہیں گا تو خیال کر کے نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ فرض نماز پڑھی، نہ جمعے پڑھے، نہ عید پڑھی، اب اگر سیویاں بھی نہ کھاتا تو کیا بالکل ہی کافر ہو جاتا؟ سیویاں میں نے ٹکا کے کھائی ہے، کیونکہ اگر سیویاں نہ کھاتا تو پھر تو بالکل ہی اسلام سے خارج ہو جاتا۔ تو آج کل سارا اسلام لے دے کے سیویاں کھانے بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بزرگوں، نماز فرض ہے، ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ اللہ والے قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اور یاد رکھنا یہی حال ان کے غلاموں کا ہے، علی قدر المراتب۔ اولیاء اللہ بھی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے، قرآن شریف بھی پڑھتے، ذکر اذکار بھی کرتے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج کل کے جو ملا ہیں یہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے بڑے جو تھے وہ ان سب چیزوں کو مانتے۔ چنانچہ دیوبند کے صدر مدرس مولوی انور شاہ صاحب کشمیری، آپ کے کشمیر کے رہنے والے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فیض الباری، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، حج بھی کرتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال ان کے غلاموں کا ہے، علی قدر المراتب، کہ اولیاء اللہ بھی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں۔ اب بڑے تو یہ لکھ رہے ہیں، چھوٹے کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ سانو تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سچے نے یا انہوں نے بڑے کرتے۔ میں تو انہوں یہ کہنا بھی کہ تھی سچے ہو وہ جھوٹے، جی وہ سچے تھے تھی جھوٹے، پہلے آپس کا فیصلہ کر لو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ سانو چھڈو سارے حال تھی آپس کا پہلے فیصلہ کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انہوں نے جو لکھا صحیح لکھا، یہ جو انکار کرتے ہیں ان کا انکار کرنا جہالت ہے۔ میری کتاب ذکر جمیل پڑھ کر دیکھیں، میں نے اس کے اندر بہت سی صحیح روایتیں لکھی ہیں کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے
قبروں کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے، ذکر اذکار کرتے۔ ایک حدیث یہاں پیش کری، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود، کسی صوفی مولوی ملا کا قول نہیں، نبی پاک کا انصاف ہے۔ نبی کریم کے اصحاب نے ایک جگہ خیمہ لگایا، کبھی بارے کا بیٹھے مانتے ہو کہ نہیں؟ کبھی اٹھے تو پھر شروع ہو جائیں گے، بیٹھے رہو۔ صحابہ کرام نے ایک جگہ تمبو لگایا، خیمہ لگایا، جب اندر بیٹھے تو زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں اللہ کی جگہ ہم نے خیمہ لگایا ہے، اندر بیٹھے ہیں تو زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بندہ سورت ملک پڑھ رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جلدی جلدی وہاں سے اپنا خیمہ اٹھا لو، وہ اللہ کے ایک نئے بندے کی خبر ہے جو اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت۔ اپنا خیمہ کسی اور جگہ لگاؤ۔ حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں کیونکہ دل میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو مرنے کے بعد یہ شرف حاصل ہے۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو یہ شرف حاصل ہے، تو جو انکار کرتا ہے کہو تم بھی سچا ہے، تھوڑے کوئی یہو جہا نہیں ہے، تھوڑے نہیں پڑھتے، لڑیا نہ کرو، بحث نہ کرو۔ اگر کوئی کہے حضور سے بات نہیں کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے، تیری نہیں ہماری کیونکہ میرا ایمان ہی نہیں کرے ہماری۔ اگر کوئی کہے اولیاء اللہ مدد نہیں کرتے تو بالکل ٹھیک ہے، تمہاری نہیں کرتے ہماری کرتے، کیونکہ مدد دوستوں کی کی جاتی ہے، لڑیا نہ کرو۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ بحث مباحثہ لڑائی وڑائی نہ کیا کرو، بس ایک جواب دے کے کہو میاں تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ۔ بحث کرنا تمہارا کام نہیں، یہ علماء کا کام، اور علماء کو بھی نہیں کرنی چاہیے، بحث ان سے کرنی چاہیے جو مانے، جنہوں نے ازل سے ہی لعن و سلے کو پڑا ہوا ان کا لعن و سلے کو اس کے مانے ہم نہیں مانتے، جو یہ کہیں ہم نہیں مانتے ان سے بحث کرتے۔ یہی ہوتا ہے کہ لعن و سلموں کا ایک خاص نتیجہ ہے، تو میں اس کو اب پیش نہیں کرتا۔ جنہوں نے عدلی طور پر لعن و سلموں پڑا ہوا ہے وہ کبھی نہیں مانیں گے، میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ بولو، حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا یا نہیں، اور ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی مٹھی میں پتھروں نے کلمے پڑے یا نہیں پڑے، وہ بالکل نہیں مانتے، یہ عدل سے لعن و سلموں پڑ گیا، ہم نہیں۔ اور جو ماننے والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملک یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کس کی خوشبو؟ حضرت عبید بن قرن رضی اللہ جو ملک یمن کے شہر قرن میں رہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے، حضور کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں تھے، ماں بوڑھی تھی اور نابینی تھی، اس کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے اس میں دور دور سے سردار فرماتے تھے میرے ایک وہ جس نے حضور کو بھی نہیں دیکھا، موجہ بھی نہیں دیکھا، تو ایسے ہی عشق میں چور چور ہے۔ ایک وہ ہے جو موجے دیکھتا ہے، جس کی مٹھی میں پتھر کلمے پڑتی ہیں مگر وہ نہیں مانتا۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ابو جہل کے مقدر میں تھا لا نسلم، ہم نہیں مانتے، اور حضرت عبید کرنی ان میں سے تھے جو ماننے والے ہیں۔ تو میاں یہ عدلی بات ہے، جس کے حصے میں جو کچھ آیا ہے وہ وہی کچھ کر رہا ہے۔ حضور جب معراج سے واپس آئے نا تو ذکر کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، سارا حال بیان کر کے پھر 7 آسمانوں کا کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہونے کا بیان کیا۔ جب معراج کا ذکر کیا ابو جہل کہنے لگا یہ تو کبھی ہو سکتا ہی، یہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کوئی اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے عقل نہیں مانتا۔
ابو جہل کہنے لگا ہے محمد اگر میں کوئی 2 4 10 20 100 50 آدمی اکٹھا کروں ان کے سامنے بھی یہ بات کرے گا؟ آپ نے فرمایا ان کے سامنے بھی کروں گا، اس بات کا تو ذکر ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں آدمی اکٹھے کرتا ہوں ان کے سامنے یہ بیان کریں گے تو ہمیں جٹلانے کا موقع مل جائے گا کہ بڑا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے آ جائے۔ تو کہنے کا میں بندے اکٹھے کر دیا۔ ابو جہل مکے کی گلیوں میں ندا کرتا پھرتا ہے لوگوں چلو محمد کی باتیں سنو، چلو محمد کی، خدا کی شان بے نیازی کی قربان جائے۔ یہ وہی ابو جہل ہے جو لوگوں کو روکتا ہے کہ اس کی باتیں مت سنو۔ اللہ نے فرمایا تو روکتا ہے میں تجھ سے ہی ڈنڈورا پٹواؤں گا کہ چلو تو روکتا ہے نا تجھ سے ہی ڈنڈورا پٹواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، وہ منوا لیتا ہے۔ کئی لوگ سلام کے منکر ہیں لیکن اللہ فرماتا ہو مسجد میں بابو ہو کے آؤ، کھڑے ہو کے میری حمد و ثنا کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اب قاعدے میں بیٹھ کر پڑھو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بارگاہ میں 5 وقت سلام پڑھ کے جاؤ، باہر جا کے چاہے منکر ہو جائے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، 5 وقت پڑھوا کے چھوڑتا ہے۔ اللہ حکم دیتا چلو مینارے پر، پہلے لاؤڈ سپیکر نہیں تھے اب لاؤڈ سپیکر بھی ہو گئے، اور مینارے پر چڑھ کے اعلان کر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول، بولو آگے، تھے نہیں اللہ فرماتا 5 وقت مینارے پہ چڑھ کے کہہ جا ہے، تھلے جا کے پانے منکر ہو جائے۔ بڑا بے نیاز ہے، منوا کے چھوڑ ہے۔ کیوں بھائی 5 وقت اعلان کرواتا ہے یا نہیں؟ ہر اعلان کرنے والا کیا کہتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تھے، تھا، تھے یا ہے۔ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ہے نہیں۔ بھٹو ہے نہیں، تھا ہے کا مطلب سمجھ گیا نا؟ ارے ہے اس کو کہا جاتا ہے جو تخت پر جلوہ افروز ہو، جو حکومت کر رہا ہو تو سرکار ہے، خدا کی قسم قیامت تک سرکار تخت نبوت پر جلوہ افروز ہے، اور آپ کی نبوت کا سکہ چل رہا ہے، 5 وقت آپ کی رسالت کا ڈنکا بجتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ کر رہا تھا حضور نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، جہاں سے ساتھ نکلی تھی۔ دیکھو بھائی حضور ان کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا چھوڑ گئے، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ بس یہ بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ مسجد اقصیٰ سے آگے کا ذکر کل کروں، تو ابھی اطمینان سے بیٹھے رہو۔ یہ مسجد اقصیٰ تک کا ذکر سنو۔ ہو گئی نبی لال وسلم میں پڑھ گیا ہے، کوئی رہ گئی ہے بات؟ یہی تھا کہ وہ لان وسلم میں پڑھ کے آیا، اس نے نہیں مانی، تو جو لان وسلم میں پڑھ کے آئے انہوں نے نہیں مان۔ ہاں ٹھیک، تو درود شریف پڑھ لو پھر اللہ۔ ابو جان نے کہا محمد اگر میں بندہ اکٹھے کر کے لاؤں تو ان کے سامنے یہ بات کرے گا؟ فرمایا ان کے سامنے نہیں کروں، یہ تو ایسی بات ہے جس کا ذکر قیامت تک ہوتا ہے۔ اور بندے اکٹھے کرنے کے لیے جب چلا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، چلانا بھی چلو باتیں، سب سے پہلے کون ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا۔ کیا؟ ابو بکر بات یہ ہے کہ کوئی عقل سے بھی کام لینا چاہیے، کچھ آدمی کو غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اللہ کو کسی کو مانتے نہیں جانا چاہیے۔ تمہارا وہ یار جو ہے محمد بن عبداللہ آج تو ایسی بات کر رہا ہے کہ بالکل عقل میں نہیں آتی۔
اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور کس قدر افسوس ہے کہ تم لوگ کچھ سوچتے نہیں ہو, بلا سوچے سمجھے مانتے جاتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا نے کیا فرمایا, پہلے بات تو کر. ابو جہل کہنے لگا ابو بکر, وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راستے کی بھی باتیں کرتے, وہاں سارے نبی موجود, میں نے ان کے نماز پڑھائی, انہوں نے میری اقتدا کی, اور پھر نبیوں نے خطبے پڑھے, جلسہ ہوا, وہاں تقریریں ہوئی, میں نے بھی کی, پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی, پھر جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, پھر میں عرش معلیٰ کے اوپر چلا گیا, میں نے رب کو دیکھا, رب سے میری یہ باتیں ہوئی. اور کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو وہی وقت تھا, وہی گھڑی تھی. بڑا سوچو ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سلسلہ کر کے آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو جہل تیرے نزدیک تو یہ بڑی تعجبناک بات ہے, لیکن خدا کی قسم میرا نبی اور میرا آقا کوئی ایسی بات فرمائے جو تیرے نزدیک اس سے بھی زیادہ تعجبناک ہو تو میں تو پھر بھی تصدیق ہی کروں گا, میں تو تسلیم ہی کروں گا, میں تو تسلیم ہی کروں گا, میں انکار نہیں کروں گا, کیونکہ میرا آقا جو فرماتا ہے خدا کی قسم حق. ابو جہل کی وہیں کمر ٹوٹ گئی, پہلے کا یہ حال ہے. حیران تو کہنا کیا چاہتا تھا کہ یہ لال وسلموں پڑھ کے آیا ہوا تھا اور جبریل اور صدیق اکبر اسلموں پڑھ کے آئے ہوئے. ان کا کام تھا ماننا, کس کا کام تھا انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر بنائے ہیں, کسی کا مقدر بنایا انکار, اعتراض, اور کسی کا مقدر بنایا اقرار اور اعتراض. کس کا کام تھا انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر بنائے ہیں, کسی کا مقدر بنایا انکار, اعتراض, اور کسی کا مقدر بنایا اقرار اور اعتراف. تو جن کے مقدر میں انکار ہے انہوں نے کبھی اقرار نہیں. میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دیکھ کے نہیں مانا ان کے چیلے سن کے کہاں مانے. خیر میرے دوستوں ذرا غور سے سنو میں کیا کہنا چاہتا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہم مسجد اقصی میں گئے, کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہیں اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. لو ایک اور مسئلہ آگیا, اب کیا کریں, مگر اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل دی ہے, شعور بخشا ہے. اللہ کی دی ہوئی عقل اور بخشے ہوئے شعور کی روشنی میں ذرا سوچو کہ حضور تو گئے براق پر, موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر پہلے ہی پہنچ گئے, اور وہ جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اس کو پورا کر کے گئے یا توڑ کے ہی بھاگ اٹھے, اور پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی بھاگ نکلے. اگر کہو پورا کر کے گئے تو پورا کرنے میں تو دیر لگتی ہے, کیونکہ وہ قیام میں تھے اور یہ پتہ نہیں کون سی رکعت, اگر آخری رکعت بھی ہو تو قیام کے بعد رکوع, رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قومہ, پھر سجدہ, پھر جلسہ, دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں, پھر دوسرا سجدہ, پھر قعدہ, اتحیات بیٹھنا, اتحیات پڑھنا, اور پھر خروج پہ سنہ ہی یعنی سلام پھیر کر نماز سے خارج ہونا, نکلنا. اس پر تو کوئی وقت لگتا ہے, اور حضور تو براق پر گئے تھے اور ساری معراج کر کے واپس آئے تو اسی وقت. تو موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچے, اور پھر یہ بتاؤ قبر سے نکلے کیسے, اور یہ بتاؤ کہ جب مسجد اقصی میں تھے اس وقت قبر میں بھی تھے یا قبر خالی ہو گئی. اور دوسرے نبیوں کے متعلق بھی سوچو جن کی وفات ہو چکی ہے, جو قبروں میں دفن ہو چکے, کیا کسی روایت جو نبی مسجد اقصی میں تھے وہ اپنی قبروں میں بھی تھے یا قبریں خالی ہو گئی. اور آپ کل سنیں گے کہ حضور جب ان کو مسجد اقصی میں چھوڑ کر آگے آسمانوں پر گئے تو یہ نبی آگے آسمانوں میں بھی موجود تھے. تو یہاں مخالفین کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور اپنی کتابوں میں لکھنا پڑا کہ وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے, مسجد اقصی میں بھی تھے اور آسمانوں میں بھی تھے. نبی کا یہ معجزہ ہے, ولی کی یہ کرامت ہے کہ ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتا.
اور اب میں تھوڑا سا اس پر حاشیہ چڑھاتا ہوں. بولو وفات پانے والا وفات پانے کے بعد جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ. اور مسجد اقصی عالم برزخ میں ہے یا عالم دنیا میں ہے؟ عالم دنیا میں. تو وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے, یعنی عالم برزخ میں بھی تھے اور عالم دنیا میں بھی تھے, زمین پر بھی تھے, آسمانوں پر بھی تھے. ثابت ہوا کہ نبی ایک ہی وقت میں دو جہان میں جلوہ گر ہو سکتا ہے, عالم دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی موجود ہو سکتا ہے. یہ روحانیت کے کمالات ہیں. اور ٹیلی ویژن کو دیکھ لو, مسئلہ حل ہو جائے. ایک بندہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے, آپ ہزارہ مقامات پر 200, 300, 400, 800 میل کے فاصلے پر اس کو دیکھتے ہیں. اور آگے ترقی ہوگی تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ لندن کا اور قاہرہ کا ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی دیکھا کریں گے. جب مادیات کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے, آپ لاکھوں کروڑوں مقامات پر اس کو دیکھتے ہیں. جب مادیات کا یہ عالم ہے تو روحانیات کا کیا عالم؟ یا پھر روحانیت سے منکر ہو جاؤ, سارے مادہ پرست بن جاؤ, کمیونسٹ ہو جاؤ. اور اگر اسلام سچا ہے اور خدا کی قسم بالکل سچا ہے, حق ہے, اگر روحانیت پر حق ہے اور یقیناً مادیت سے بلند ہے, تو ماننا پڑے گا کہ جب مادیت کے یہ کرشمے ہے تو روحانیات کا کیا عالم؟ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو اصل میں روحانیت کا علم, روحانیت کے کمالات سے بے بہرے اور ناواقف. ان باتوں کو دیکھو اہل روحانیت کی کتابوں میں, اولیاء اللہ کے حالات میں تمہیں یہ سب کچھ ملے گا. باہر صورت سرکار مسجد اقصی میں گئے, سارے نبی موجود, صفے باندھے کھڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہلی صف میں جا کر کھڑے ہوئے, لیکن ابھی امامت کا مصلی خالی ہے. آج پتہ چلے گا کہ ان نبیوں کا امام کون بنتا ہے. آج تو اپنے اپنے وقت کے سارے امام موجود ہیں. آج تو خلیل اللہ بھی ہے, کلیم اللہ بھی ہے. آج پتا چلے گا یہ کس کے مقتدی بنتے ہیں اور کس کو اپنا امام بناتی ہے. تو جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا, کہا یا رسول اللہ امام الانبیاء آپ, سید الانبیاء آپ ہیں. میرے تمہارے آقا و مولا امام بن کے آگے کھڑے ہو گئے اور سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اعلیٰ حضرت اس مقام پر ایک شعر فرمائے, فرماتے نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہو مانی اول آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہو مانی یہ اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. اپنے اپنے وقت کے امام مقتدی بن کے کھڑے. ایک بات کرتا ہوں, شریعت میں بولو امام کس کو بنانا چاہیے؟ شریعت کی روح سے ادروئے شریعت امام کس کو بنانا چاہیے؟ جو افضل اور بہتر. یہ حضور کا فرمان ہے کہ ان کو امام بناؤ جو تم میں بہتر. تو نبیوں کی صف میں حضور سب سے بہتر اور افضل تھے. جبریل نے حضور کو امام بنایا. اور بولو جن دنوں حضور بیمار تھے, بیماری سلام کرنے, دامن اقدس کو چھونے, برکت حاصل کرنے آئی ہوئی تھی, اور حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ناساز ہے, آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے, تو آپ کس کو ہمارا امام بناتے؟ کس کو ہمارا امام بناتی ہے اور ہمیں کس کا مقتدی بناتے ہیں؟ کون ہمارا امام بنے, کون نماز پڑھائے اور ہم کس کی اقتداء کرے؟ تو بولو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا نام لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو افضل ہوتا ہے. تو انبیاء کی سب میں حضور افضل تھے, جبریل نے حضور کو امام بنایا. صحابہ کی سب میں صدیق اکبر افضل تھے, مصطفیٰ نے ان کو امام بنایا. ثابت ہوا کہ نبی کریم امام الانبیاء ہے اور صدیق اکبر امام الصحابہ ہے. صدیق اکبر نے تو حضور, صدیق اکبر کو تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے امام بنایا. تو جو ان کی امامت کو نہ مانے
گویا وہ رسول اللہ کی امامت کو تسلیم نہیں کرتا. تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کے سارے صحابہ میں سب سے افضل بلکہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لو بھائی جواب ہوئی. حضور نے امامت کے فرائض انجام دیے, انبیاء مقتدی بنے, نماز ہو گئی. نماز کے بعد انبیاء کا اجتماع ہوا, اجلاس ہوا, خصوصی اجلاس. اس اجلاس کے اندر انبیاء نے خطبے پڑھے. کیا خطبے پڑھے؟ جو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام کیا تھا تحدیث نعمت کے طور پر انہوں نے بیان کیا. مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا, مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا, مجھے تمام چیزوں کے نام اور حقائق سکھائے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا, مجھ پر آپ کو گلزار کیا اور مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. جو جو اللہ نے ان کو درجہ مرتبہ دیا تھا تحدیث نعمت کے طور پر بیان. سب کے آخر میں آخری نبی میرے تمہارے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنایا, جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا, اول و آخر بنایا کہ خلقت میں اول بعثت میں آخر ہوں, مجھے خاتم النبیین بنایا, مجھ پر نبوت کو ختم کیا, مجھے اپنا حبیب بنایا, مجھ پر کامل اکمل کتاب قرآن اتارا. حضور نے جب اپنے خصائص بیان کیے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھے, فرمایا ہے گروہ انبیاء تم نے بھی اپنے اپنے خصائص بیان کیے مگر جو درجہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں. یہ سب میں اعلیٰ, سب میں بالا, سب میں افضل اور سب میں بہتر ہے. تو میرے دوستو ذرا غور کرو, نبی کریم نے نبیوں کے اجتماع میں خود اپنے فضائل بیان کیے, اپنے خصائص بیان کیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نبیوں کے اجتماع میں حضور کے خصائص اور فضائل کا ڈنکا بجایا. معلوم ہوا جلسہ کر کے اجتماع کر کے حضور کی شان, حضور کے فضائل, حضور کے خصائص بیان کرنا یہ سنت حبیب بھی ہے, سنت خلیل بھی ہے. لو اب آخری بات سن لو. وہ تھی معراج کی رات, یہ ہے ذکر معراج کی رات. وہاں انبیاء کا اجتماع تھا, یہاں غلاموں کا اجتماع ہے. وہاں حضور نے خود اپنی شان بیان کی. ابراہیم علیہ السلام نے اس شان کا اعتراف کیا اور تصدیق فرمائی کہ نبی کریم سب میں اعلیٰ اور بالا ہے. تو آؤ اس مجلس میں ہم بھی حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجائیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے بجائے ہیں. بس یہ چند اشعار پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا, دعا خیر ہوگی. یہ جو چند اشعار پڑھتا ہوں جن میں حضور کی فضیلت و شان کا ڈنکا بجے گا, آپ میرے ساتھ مل کر اس کا پہلا شعر پڑھتے رہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ کل بھی میں آپ کے شہر میں حاضر ہوں, 2 دنوں کے لیے آیا, 2 راتوں کے. کل بھی انشاءاللہ جلسہ ہوگا. یہ بات میں آپ کو بتا دیں گے ہمارے منتظمین کہ یہاں ہوگا یا کسی اور جگہ ہوگا. تو کل بھی آپ حضرات تشریف لائیے اور مسجد اقصی سے آگے کا ذکر لا مکان تک پہنچنے کا سنیے. آج جتنا اجتماع ہونا چاہیے تھا اتنا اجتماع سب سے اولا نبی, سب سے اولا نبی, سب سے اولا صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بالا بالا ہمارا نبی, سب سے بالا نبی. فرماتے ہیں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا
ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دو جہانوں میں نبی تاج والے ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا ہمارا نبی، تاجداروں کا ہمارا نبی۔ اور یہ سنیے فرماتے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جب دوسرا نبی آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے، جب تیسرا آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے، حضور کا کلمہ قیامت تک رہے گا، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے دوستو حضور ساری کائنات کے رسول ہیں، اللہ کے بھی رسول، میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، نبیوں کے بھی رسول، رسولوں کے بھی رسول، شجر و حجر کے بھی رسول، ساری مخلوقات کے رسول۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور ہم سبوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو، نے پیدا فرمایا۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر یہ کہتے تھے یا اللہ تو نے نبی بنایا تیرا احسان ہے، لیکن اگر تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا ہم اس سے زیادہ فخر کرتے۔ تو اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، مگر ہمیں امتی بن کے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن سرکار ہماری شکل و صورت ہی دیکھ کر منہ پھیر لے کہ یہ میرے امتی نہیں ہے، میرے امتیوں کی ایسی شکلیں صورتیں۔ حضور کی اداؤں کو اپناؤ، حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، سچے غلام بن جاؤ۔ خدا کی قسم حضور کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو شاد آباد رکھے۔ بارش میں بیٹھے ہوئے آپ سنتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو بھی قائم اور دائم رکھے۔ ہم پڑھیں اور دعائیں خیر کریں، اور کل بھی آپ حضرات ذوق و شوق سے یا
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ میری بگڑی کے بنانے والے آقا تیرا سایہ کس کا سایہ تیرا سایہ کس کا سایہ تیرا پایا کس کا پایا حق نے عرش پر بلایا حق نے عرش پر بلایا آپ نے ہو کر سنایا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام سبز گنبد کے مکی السلام اے رحمت للعالمین کون ہے جس نے رحمت دا بوا کھولیا آب جا عربی ڈھولیا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك وعلماء ملتك يا خاتم النبيين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما یا اللہ جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما اور اگر کوئی کلمہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہو تجھے پسند آ گیا ہو تو اس کو ہمارے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ آمین یا رب العالمین شکر رحیم ہے خدا کریم ہے کریم کے دروازے سے قائم خالی ہے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے صدقہ حبیب کا سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سب کی دینی دنیاوی جائز مرادیں پوری ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے ہمیشہ روشن اور منور رکھ ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت